افغان طالبان رجیم کا اندرونی خلفشار اور بڑھتی مزاحمت پر پردہ ڈالنے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا۔ پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان ترجمان کے پاکستان مخالف بیان کو گمراہ کن اور من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات فیکٹ چیک کے مطابق افغان میڈیا نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان رجیم کے ترجمان نے جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے پروپیگنڈا کیا کہ بدخشاں میں مسلح تصادم میں پاک فوج بھی موجود تھی۔ بدخشاں میں جاری تشدد افغانستان کے اپنے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا عکاس ہے۔ دستیاب آزادانہ رپورٹ ثابت کرتی ہیں کہ یہ جھڑپیں افغان طالبان کی غیر نمائندہ اور جابرانہ رجیم کے خلاف ایک اندرونی مسلح جدوجہد ہیں۔ آپ کو بتائیں افغان طالبان رجیم کا اندرونی خلفشار اور بڑھتی مزاحمت پر پردہ ڈالنے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے۔ مزید اس کی تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ بتائیے گا۔ اندرونی خلفشار اور بڑھتی مزاحمت پر پردہ ڈالنے کے لیے جو افغان طالبان رجیم کا گمراہ کن پروپیگنڈا ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان ترجمان کے پاکستان مخالف بیان کو گمراہ کن اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات کے فیکٹ چیک کے مطابق افغان میڈیا آماج نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جو طالبان رجیم کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پروپیگنڈا کیا کہ بدخشاں میں مسلح تصادم میں پاک فوج بھی موجود تھی۔ نے اندرونی سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز کا عکاس ہے۔ دستیاب جو آزادانہ رپورٹ سے وہ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جھڑپیں افغان طالبان کی غیر نمائندہ اور جابرانہ رجیم کے خلاف ایک اندرونی مسلح جدوجہد ہے، اور پاکستان نے مسلسل پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے اور اپنے پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے اس فیکٹ چیک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان رجیم پاکستان پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنی ناکام حکمرانی سے پیدا ہونے والے بڑھتے ہوئے مسائل پر توجہ دے۔ ٹھیک ہے غزالہ، یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان ترجمان کا بیان حقائق کے منافی ہے، تو کیا کابل کی جانب سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات کسی مخصوص حکمت عملی کا حصہ ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے اس وقت وہ اپنے اندرونی مسائل پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ وہ تمام وعدے، وہ تمام دعوے جو وہ کر آئے ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غزالہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، مزید بھی اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کا سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر، افغان طالبان رجیم میں اندرونی اختلافات اور بڑھتی ہوئی مزاحمت کی اطلاعات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ طالبان حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایک تو یہ پروپیگنڈا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بات چیت سٹارٹ کی ہے، اور اس کے بعد ساتھ دیکھیں کہ یہ ڈومیسٹک وہاں پہ جو گروپس ڈفرینٹ آپریٹ کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھا، اور جس طریقے سے وہاں پہ بدخشاں میں تو پہلی دفعہ نہیں ہے، نادرن الائنس یا نادرن ریزسٹنس فرنٹ جو ہے، نادرن ایریا جتنے بھی ہیں، چاہے وہ بدخشاں کے ایریا ہے، بغلان کے ایریا ہے، پنشیر کے ایریا ہے، مزار شریف ہے، ان کے یہاں پہ بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے۔ ان کے اپنے گورننس کی فیلئر ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باقیوں پہ الزام لگائیں۔ اور ان کے آپ دیکھیں کہ نارتھ میں جتنے ایریاز ہیں وہ تاجک ڈومینیٹڈ ہیں، ازبک ڈومینیٹڈ ہے، ہزارہ ڈومینیٹڈ ہے، اور جب آپ 58% پاپولیشن کو حکومت سے باہر رکھیں گے اور 42% جو پشتون ریپرزینٹ کرتے ہیں اس میں بھی میجارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو جب آپ پھر ایک اور یہ بھی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیموگرافک امبیلنس بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نان پشتون ایریاز میں پشتونز کو آپ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ ریزسٹنس اور پھر وہاں پہ ریزنٹمنٹ تو ہوگی۔ تو ہم نے مزار شریف میں دیکھا، مزار شریف میں اس لیے بھی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، دیکھیں اس سے اسپیشلی بدخشاں کی بات ہے، ایک تو وہاں پہ اس کے 3 ممالک سے بارڈر لگتا ہے، پاکستان ہے، تاجکستان ہے اور چائنا ہے، پھر واخان کاریڈور بھی یہاں پہ ہے، پھر یہاں پہ جو مائنز اینڈ منرلس کی وجہ سے بہت امپورٹنس ہے، اور پاس میں بھی یہاں پہ جتنا ہول رہا ہے وہ تاجکس کا رہا ہے۔ اور اب تو افغانستان کے اندر آپ دیکھیں افغان یونائٹڈ فرنٹ بھی ہے جو جنرل سمیع سادات کی ہے، وہ حزب پشتون، پھر نادرن ریزسٹنٹ فرنٹ ہے احمد مسعود کی ہے، یہ تاجک ہیں،
اور افغان فریڈم فرنٹ وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے، جنرل یاسین ضیاء ہے، یہ فارمر آرمی کے سی جی ایس بھی رہے، یہ بھی تاجک ہیں وہاں پہ. اور پھر دیکھیں جمعہ خان فتح کا ہم نے ریسنٹلی نام سنا، وہ بھی وہاں پہ تاجک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور گروپ ہے سپایان میہان، اور جس میں قیوم ملنگ کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی نارتھ کا ہے. سو یہ انڈیجینس لوگ ہیں نارتھ والے، جنہوں نے کبھی بھی پشتونوں کی وہ جو ڈومیننس ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. ڈومیننس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور غزالہ نورین ڈیپٹی بیورو چیف بھی ہمیں ڈیٹیلز دے رہی تھیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ.